بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار کہا ہے۔ اولاً تو ہم دعائیں مانگتے ہی نہیں، اور اگر مانگ بھی لیں تو یقین نہیں ہوتا ہے، پھس پھسے یقین کے ساتھ کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں ایسی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ رزق حلال ہونا چاہیے اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی اس دعا کو بہت جلد قبول کرتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز جو ہے نا، وسیلے کے طور پہ آپ کسی ایسے عمل کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں جو عمل خالصتاً آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں ایک صحیح حدیث سند کے ساتھ ایک تفصیلی واقعہ آتا ہے، اختصار کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 نوجوان ایک مرتبہ کہیں کا سفر کر رہے تھے، وہ اچانک کہیں بارش آتی ہے تو غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، تو آخر اس کی ایک چٹان آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر لیتی ہے۔ تینوں پریشان کہ اب کیا کریں۔ تینوں نے کہا کہ کوئی ایک ایسا عمل جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو وہ یاد کریں اور اپنے اللہ سے مدد مانگیں۔ تو پہلے نے یوں کہا کہ میرے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، جب تک میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ نہیں پلاتا تھا اس وقت تک میں اپنے بچے، اگرچہ وہ بلکتے رہے ہوں میرے پاؤں پر آ کر کے، میں انہیں دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک رات وہ پوری رات میں ان کے تکیے کے پاس، سرہانے کے پاس کھڑے ہو کر کے دودھ لے کر کھڑا رہا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دے جس میں مشکل میں ہم پھنسے۔ دوسرے نے کہا میرے پیارے اللہ کہ میری چاچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، ایک مرتبہ میں اس کے لیے، وہ میری بات پہ راضی ہو گئی، میں اس زنا کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے یوں کہا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر، یہ کسی کا حق ہے، اس کو مت توڑ۔ تو میں اس عین وقت میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ جس پریشانی میں ہے آپ ہمیں اس سے نجات دے دیجیے۔ تیسرے نے کہا پیارے اللہ، میں نے کچھ مزدور رکھے تھے اپنی اجرت کے لیے، اجرت کے طور پہ مزدور رکھے تھے، اے اللہ وہ جب چلے گئے کام کر کے انہوں نے اپنی اجرت نہیں لی، ایک عرصے کے بعد وہ آتے ہیں تو بہت سارا مال میں نے اجرت کے طور پہ انہیں دیا۔ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ جس پریشانی میں ہم ہیں اس سے نجات دے۔ تو روایت میں آتا ہے اور پوری چٹان اللہ کے کرم سے اس غار کے منہ سے ہٹ گئی اور تینوں صحیح سالم باہر نکل آئے۔ اس لیے کوئی ایک ایسا عمل زندگی میں ضرور کریں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اس میں بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی بھی نہ ہو۔ تو یاد رکھیں ایسا عمل اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔